أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تہذیب الاخلاق یا تہذیب النفس کے 5 اصول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 نماز، اور نمبر 5 ہے صفا مروہ یا شعائر اللہ کی تعظیم. شعائر اللہ کی تعظیم یہاں ضمناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذہنی اور فکری تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جب تک ذہنی طور پر اور نظریاتی طور پر پختگی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کہیں بھی ڈگمگا جاتا ہے. اس لیے تحویل قبلہ کے ضمن میں 2 قسم کے اعتراضات ہوئے. ایک اسلام پر ہوا، ایک مسلمانوں کے ذہن پر ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تحویل قبلہ کا مسئلہ جب پیش آیا تو اس مسئلے کو اتنا زیادہ یہود نے اچھالا کہ ایک سوال مذہبی اسلام پر کیا، اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے. دوسرا سوال مسلمانوں کے ذہن پہ ہوا، یہ اس کے جوابات ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو امتحان تو ہم لیں گے، کبھی کس قسم کے امتحان آئیں گے، کبھی کس قسم کے امتحان سے کوئی مبرہ نہیں ہے دنیا میں. انسان ہے، جب انبیاء نہیں، انبیاء کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں تو پھر عام انسان کیا چیز ہے؟ اس لیے بچے گا کوئی نہیں. کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی آزمائش ہے، مختلف قسم کوئی نہ کوئی امتحان کا سے واسطہ پڑے گا. لیکن فرمائے وبشر الصابرین، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والوں کی ظاہری علامت کیا ہے؟ ایک تو صبر کا تعلق یہ تو اندر سے بار بار لوگ جو ہے نا بڑا ان کے برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے نا بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. ظاہری علامت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو فرمائے ان صفات کے حامل لوگ جو صبر اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اس قسم کے کلمات فرمائے اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات خصوصی رحمتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور عمومی رحمتیں ہوں گی. دیکھیں 2 الفاظ اللہ نے استعمال کیے، صلوات اور رحمت. صلوات یہ صلاۃ کی جمع ہے اور اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے مطلب رحمت ہے، نزول رحمت. تو صلوات ان پر اللہ تعالی کی طرف سے خاص قسم کی نعمتیں پڑیں گی، خاص نعمتیں بھی ملیں گی ان کو. اور ورحمت ان کا لفظ آگے آ رہا ہے، اس کے کیا معنی؟ عمومی رحمتیں ہوں گی، یعنی ہر قسم کی نعمت اللہ، خاص نعمتیں بھی دیں گے، عام نعمتوں سے بھی اللہ نوازیں گے ان کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور دنیا میں یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، لیکن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ. یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، کل کا مسئلہ ہے.
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ آ رہے ہیں، نیچے آ رہے، دیکھیں لکھا ہے، بتاتا ہوں، بھی تفصیل بتاتا ہوں. فمن حج البیت، پس جو کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ شریف کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کا طواف کرے. طواف سے مراد چکر لگائے، سعی. ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر خیر کی، تطوع، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سب سے پہلی بات تو اس بات کو سمجھے کہ اصل میں صفا مروہ کو سمجھے پہلے، پھر شعائر اللہ اور ان پر بات کرتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے تھوڑا سا. صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور ایک کا نام ہے مروہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے جا کے وہاں کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا، تو اور ان جو زاجرہ ساتھ لے گئے تھے، ان کی غذا وغیرہ جو بھی چیزیں ساتھ لے گئے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تو واپس لوٹ کر چلے گئے شام کی طرف ان کو چھوڑ کے. یہ وہاں رہتے تھے. جب ان کے پاس پانی وغیرہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب حضرت ہاجرہ ادھر ادھر بھاگی کہ کچھ انتظام کرے اپنے لیے، سامان وغیرہ کا، غذا کا، بچہ بھی ہے. اب وہاں پر یہ حضرت ہاجرہ نے جس جگہ کا انتخاب کیے دوڑی ہے، تو یہ اس زمانے میں یہ بالکل یہ کعبۃ اللہ مکہ بین الجبلین ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ہے. ایک طرف یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، جس پر آل سعود کا محل بنا ہے، اس کو توڑ توڑ کے اس پہ محل بنا دیا. اور دوسری طرف سامنے کی طرف ایک پہاڑ تھا، اس کو کہتے تھے جبل قویقعان، وہ کو بھی بالکل توڑ دیا، ختم کر دیا، ہوٹل بن گئے وہاں پر. ورنہ یہ بالکل عجیب یوں لگتا تھا کہ جیسے بیچ میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، وادی سی ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے، یوں لگتا تھا. تو دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ یہاں پر تھے، اتنے فاصلے پر کہ وہاں سے آس پاس کا پورا علاقہ نظر آئے. ایک کو صفا کہتے تھے اور ایک کو مروہ کہتے تھے. تو حضرت ہاجرہ جب کہ اس جگہ کا انتخاب کیا، وہاں جا کے صفا پہ چڑھی سب سے پہلے، اور آس پاس نظر دوڑائی کہ اس طرف دیکھے کوئی شخص نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی وہاں نظر نہیں آیا تو نیچے وادی میں اتری اور وہاں پھر چلی ہے. اور چلنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات عمرے پہ حج پہ گئے، میلین اخضرین ہے، دو سبز رنگ کے وہ پٹیاں وہ بنائی ہوتی ہے، اس میں دوڑ لگاتے پھر، یہ مستحب ہے نا. تو یہ جگہ ایسی تھی کہ اوپر یوں نیچے، یہ پھر نیچے وادی تھی. یہاں جب وہ نیچے چلی جاتی تھی نیچے اتر کے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. تو پھر اس درمیان وہ دوڑ لگاتی تھی اوپر مروہ پر چڑھنے کے لیے، اس لیے کہ کہیں جو ہے بچہ کہیں کوئی چیز آ کے بچے کو نہ لے جائے. تو یہاں دوڑتی تھی، پھر مروہ پہ چڑھی، مروہ پہ پھر آس پاس نظر دوڑائی، دیکھا وہ بھی پہاڑی ہے، کچھ چیز نظر نہیں آئی، پھر نیچے اتری، پھر ادھر کو دوڑی. یہ 7 چکر لگائے اور درمیان میں یہ دوڑی. یہ دوڑ اور یہ چلنا اور یہ چڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور اتنا اخلاص کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو مناسک حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا، عمرے کا حصہ ہے وہ، اور اسی طریقے سے حج کا بھی حصہ ہے. یہ ہے ایک تو یہ. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کیا؟ یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والا سمجھتے تھے بھی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر کئی ہزار سال کے بعد انہوں نے ملت ابراہیمی کو بگاڑا، خراب کیا، خرافات، بدعات، نئی نئی چیزیں، شرک تک پہنچ گئے، پھر حد سے آگے نکل گئے. انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر
دو بت لا کے نصب کر دیے. صفا پر ایک بت نصب کر دیا, ایک مروہ پر نصب کر دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک مرد کا مجسمہ تھا اور ایک عورت کا مجسمہ تھا. ان دونوں نے دوران حج گناہ کیا تھا, بدکاری کی تھی, تو ان کو سزا دی گئی اور ان کے مجسمے بطور عبرت کے بنا کر کے یہاں کھڑے کیے گئے. یعنی اتنا ان کا ایک ذہن تھا, اپنی ایک سوچ تھی. یہ ایک کا نام تھا, وہ جو صفا پر بت بنایا تھا اس کا نام تھا اصاف, اس کو اصاف کہتے تھے. اور جو مجسمہ مروہ پر کھڑا کیا تھا اس کو کہتے تھے نائلہ. یہ دو مجسمے لا کے وہاں کھڑے کر دیے بطور عبرت کے, اور آہستہ آہستہ پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی. تو اب اسلام جب آیا, مسلمان جب آئے, حج اور عمرے کے مناسک متوجہ ہو گئے, تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں, ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم یہاں پر اگر سعی کرتے ہیں, اس جگہ کو کہتے ہیں مسعی, سعی کی جگہ, اور اس دوڑنے کو کہتے ہیں, چلنے کو سعی کہتے ہیں. تو ہم یہاں کریں گے, یہ تو امن کی طرح ہو جائیں گے. یہ تو یہاں پر وہ لوگ دوڑتے تھے, یہاں بت بنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ نہیں, یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے, اس کو برقرار رکھو. اگر انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے, اس غلط کام کی وہ ہونی چاہیے نفی. کام غلط ہے, جگہ غلط نہیں ہے, اور یہ عمل اپنی جگہ اب بھی برقرار ہے, اس کو مطلب جاری رکھو. اس طرف اشارہ فرما دیا. دوسرا, نمبر 2, دوسرا پیغام اس کے اندر کیا ہے؟ شعائر اللہ کی تعظیم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے کہ تم کعبۃ اللہ کی بات کرتے ہو اور تم تحویل قبلہ کا مسئلہ چھڑتے ہو, تم تو شعائر اللہ کی تعظیم بھی نہیں کرتے. من جملہ ان شعائر اللہ میں سے ایک صفا اور مروہ ہے. شعائر اللہ کی تعظیم. شعائر یہ شعیرۃ کی جمع ہے. شعیرہ, شعیرہ کے معنی ہے علامت, نشانی. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی علامات, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. شعائر اللہ کا مطلب اللہ کی, دیکھیں بعض انسان کی ایک خاص علامات ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے کچھ اللہ تعالیٰ کی علامات ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے اور نشانیاں ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معظم شعائر اللہ 4 ہے. بڑے بڑے شعائر اللہ وہ 4 ہیں. بڑے بڑے شعائر اللہ کتنے؟ سب سے بڑے ہے تو بہت سارے, لیکن سب سے بڑے 4 ہیں. نمبر 1 نبی, نمبر 2 قرآن, نمبر 3 کعبہ, کعبۃ اللہ, اور نمبر 4 نماز. یہ بڑے شعائر اللہ ہے. اور یہ بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ بھی شعائر اللہ کا حصہ ہے, شعائر اللہ میں سے ہے. نبی, قرآن, کعبۃ اللہ, نماز. یہ تو یہاں پر اس کا ذکر کر دیا. تو سب سے پہلی بات تو ہو گئی صفا اور مروہ. یہ دونوں جگہ جو ہے نا من شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے. ان کی تعظیم کا بڑا خیال رکھنا ہے. شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہوتی ہے نا, اس کا ادب اور احترام. تو یہ بھی شعائر اللہ میں سے اس کا ادب اور احترام رکھو. نہیں, وہ تو مختلف جگہوں پر ذکر کیے ہیں, بڑے بڑے سب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے اشکال کا جو وہ جواب دے رہے ہیں نا کہ بھائی صفا مروہ, یہ نہیں کہا کہ یہی وہ مطلب یہ نہیں ہے, وہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے کہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے. فمن حج البیت, پس جو حج کرے بیت اللہ کا, او اعتمرا یا عمرہ کرے. حج کا کیا معنی ہے پتہ ہے؟ حج کا معنی ہے قصد کرنا, قصد کرنا, ارادہ کرنا, بڑا ارادہ. سیدھے سیدھا معنی حج کا معنی ہے بڑا ارادہ. ایک آدمی کا بڑا ارادہ ہوتا ہے نا کہ بڑا کام کرنا ہوتا ہے, تو حج کا لغوی معنی ہے بڑا ارادہ.
اور شریعت کی اصطلاح میں حج کس کو کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا یا مکہ مکرمہ کا ارادہ کرنا، وہاں جانا، قصد کرنا وہاں کا، اور وہاں پر جو خاص قسم کے افعال حج سے متعلق ان کو بجا لانا، یعنی کعبۃ اللہ کا قصد کرنا، مکہ کا قصد کرنا ایک، اور وہاں جو خاص قسم کے اعمال بجا لائے جاتے ہیں ان اعمال کا قصد کرنا، اس کو کہتے ہیں حج۔ اور عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کے معنی ہے زیارت۔ عمرے کے کیا معنی؟ زیارت کرنا، جیسے دیکھنا ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، زیارت۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے وہاں جائے اور دو اعمال بجا لائے، طواف اور سعی، یہ دو کام بجا لائے، اس کو کہتے ہیں عمرہ شریعت کی اصطلاح میں۔ فرمایا فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ مطلب یہ جو تمہاری سوچ ہے نا، لوگوں کی جو سوچ تھی یہ غلط ہے، اس سوچ کو ختم کرو۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر کے خیر کی، تطوع خیرا، دل کھول کر کے خیر کی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں جتنا آگے بڑھا۔ دیکھیں ہر نیک کام میں ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، اس کا آغاز ہے، پھر جتنا جتنا آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایک آدمی نماز کا عادی، اور نماز میں وہ نماز کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اس کا حق تو نہیں ہے نا۔ ومن تطوع خیرا، جس نے دل کھول کر کے خیر کی، تو اللہ تعالیٰ فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالی شاکر، قدردان ہے۔ تمہارے اعمال کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں۔ علیم، اور جانتا بھی ہے تم جس مقصد کے لیے عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، کہاں کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ایک مسئلہ ذکر کیا۔ تو تہذیب الاخلاق یا تہذیب النفس کے 5 اصول ہو گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نا 5 اصول یہاں ذکر کیے۔ کیا کیا ہوئے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 شعائر اللہ کی تعظیم۔ شعائر اللہ کی تعظیم، اور شعائر اللہ جتنے بھی ہیں نا، یہ اذان بھی شعائر اللہ میں سے، اللہ کی بڑائی ہے نا، یہ بھی شعائر اللہ میں ہے، نماز بھی شعائر اللہ میں ہے، یہ سب، لیکن بڑے بڑے شعائر اللہ 4 ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزلنا، وہ چیز جو ہم نے اتاری ہے، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ذکر ہوا؟ کتمان حق کا۔ دیکھیں حق بات کو چھپانا، یہ در حقیقت تحویل قبلہ کے ضمن میں، ابھی قبلے کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، ضمناً اللہ تعالیٰ یہود کو فرما رہے جب تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود تھی، اور نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آخر میں ان کا قبلہ بدلے گا، تو تمہیں تو یہ بات ظاہر کرنی چاہیے تھی کہ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے، نہیں یہ کہ اس کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، شور مچانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان پر کہیں کہ جو حق بات کو چھپائے، جو کتمان حق، اس کو کہتے ہیں کتمان حق، حق بات کو چھپانا،
بہت بڑا جرم ہے. حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو کسی چیز کے متعلق اچھی طریقے سے علم ہو اور اس سے پوچھا جائے اور وہ نہ بتائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کا جو ہے لگام لگائیں گے. اس کو آگ کا لگام. حق بات کو چھپانا ظاہر بات ہے بہت بڑا جرم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس صورت میں اگر بتانے والے اور موجود ہوں اور ایک آدمی کہے ان سے پوچھ لو، پھر یہ کتمان حق میں نہیں آتا. مثال کے طور پر مجھے ایک مسئلہ آتا ہے اچھی طرح یقین کے ساتھ، اور ایک صاحب آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بتاؤ، میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لو. یہ کتمان حق میں نہیں آتا اگر بتانے والے موجود ہو اور آدمی کو یقین ہو کہ دوسرا بتانے والا ہے. اور نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے ان مسائل سے متعلق جو دین کی اہم باتیں ہیں، جو دین کے مسائل ہے. باقی عام باتیں جو ہوتی ہیں تاریخی باتیں ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس پر یہ وعید نہیں ہے. جو دین کی بات ہوتی ہے نا، حلال حرام جائز ناجائز کی بات، کہ جس کے کرنے نہ کرنے سے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس قسم کی بات اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے اور اس کو چھپانا یہ کتمان حق میں آتا ہے، اس وعید میں داخل ہے. ایک. نمبر 3 اگر ایک آدمی کو اچھی طریقے سے علم نہ ہو پورے یقین کے ساتھ تو اس کو بھی اگر وہ نہ بتائے تو وہ بھی کتمان حق میں نہیں آتا. مطلب ایک اندازہ ہے، میں نے سنا ہے، اگر پورا اچھی طرح یقین ہے اور پھر تو کتمان حق ہے، لیکن پورے طرح صحیح طریقے سے مسئلہ واضح نہ ہو تو وہ بھی وعید میں نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، یہود چھپاتے تھے نا، یہود کی ایک خرابی یہ تھی، یہود کی خرابیوں کو نوٹ کرا. ایک خرابی ان کی کتمان حق کو چھپاتے تھے، سب کچھ معلوم تھا. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کس چیز کو، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے اتارا ہے واضح دلائل میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں. لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ لعنت کرتے ہیں. ہاں، لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت سے جب بھی یہ لفظ استعمال ہو، اللہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے، تو مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ان پر. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہے سب. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ، الا کے معنی مگر، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، پہلے حق بات کو چھپایا انہوں نے، کتمان حق کیا، لیکن بعد میں احساس ہوا اور اپنے اس کام سے وہ باز آ گئے کہ بھائی یہ تو ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہم باز آ گئے، توبہ کر لی. تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی حالت کو ٹھیک کر لیا، انہوں نے جس کام پر تھے اس سے چھوڑ دیا اور اب بہتر ہو گئے. واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی. وبینوا، ای وبینوا الحق، اور حق کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. پہلے حق کو چھپاتے تھے نا، اب وبینوا، اور انہوں نے بیان واضح کر دیا حق کو. فرمایا فاولئک، پس وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان پر رجوع کروں گا، ان کی توبہ میں قبول کروں گا. تو دل سے ان چیزوں کو چھوڑے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مر گئے. واو کو کہتے حالیہ، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مر گئے. اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہے،
والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین حال کونہم اجمعین، اس حال میں کہ سب کی لعنت ہوگی ان پر، حال کونہم اجمعین، یہ حال ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں. تو حال کونہم فیہا ای فی اللعنت، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لعنت کی جگہ کیا ہے؟ یعنی محل لعنت میں، جو لعنت کی جگہ ہے نا وہاں ہمیشہ رہیں گے، جہنم. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، کم کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ مہلت مل جائے، عذاب کو کم کر دیا جائے، نہیں، پڑے رہیں گے. یہ مسئلہ ذکر ہو گیا. اب آگے ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ یہود نے کتمان حق کیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے نا باطل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے اور اس سے بڑا سبق لینا چاہیے ہمیں. جب بھی باطل حق پر اعتراض کرے، اسلام پر اعتراضات کرے، آپ پر اعتراض کرے، آپ کو پریشان کرے، ہمارے دفتروں میں پتہ نہیں ہمارے لوگ کیوں سکڑ جاتے ہیں. ہاں یار مجھے تو مان لو، اچھا وہ ایک جاہل آدمی کھڑا ہوگا جس کو نہ استنجے کا طریقہ آتا ہے، نہ اس کو اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، وہ اٹھ کے گیا، یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ گئی، یہ تماشا دیکھتا رہے گا. اس کو اس سے پوچھو نا تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے، آپ کو کیا آتا ہے سمجھ میں؟ آپ کو جب یہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ آپ نے اسلام کو پڑھا ہے، قریب سے یہ چیزوں کو دیکھا ہے. اس لیے ہمیشہ اقدامی صورت اختیار کرنا چاہیے. کیوں؟ جب ہم حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو حق دفاعی پوزیشن میں کیوں آیا؟ عجیب، ہر بات دفاعی پوزیشن میں رہتے، تماشا دیکھتے رہتے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ادھر آیا ہے نا، اس نے اعتراض کیا، میں نے اعتراض کیا، خود پھنس گیا. یہ کوئی بات ہے؟ الٹے بولتا رہتے، ہم تماشے دیکھتے رہے، میں لاؤں گا، میں دیکھوں گا، میں ڈھونڈوں گا، پوچھوں گا. بحث نہ کرے. لیکن اگر وہ اعتراض کرتے ہیں، کم از کم اگر وہ اعتراض کرتے ہیں، بولو دلیل لاؤ میرے پاس. آپ جو یہ بات دعوت وہ کر رہا ہے نا، تو اصول کے مطابق تم جو یہ باتیں کر رہے ہو، تم نے اسلام کو پڑھا ہے یا تم کو پوچھنا چاہیے کس کس بنیاد پہ اعتراض کرتے ہو. یہ اگر لوگ یہ کرتے ہیں، دنیا کا ماحول ہے، تو کوئی بات نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا تو اس کو کم از کم اتنا ہو، اگر ہمیشہ ہم اسی طریقے سے وہ اعتراض ہم خاموش بنے رہے، وہ شیر بن جاتے. پھر کم از کم ان کو بولو بھائی، یا تو مجھے پتہ نہیں اس موضوع پہ، آپ چلو میرے ساتھ، میں اپنے استاد کے پاس یا اپنے عالم کے پاس آپ کو لے، کسی مستند آدمی کے پاس، وہ کبھی نہیں آئے گا. یا پھر یہ ہے کہ اس کو بولو بھائی اس موضوع پر مجھ سے گفتگو نہ کرو. اتنا تو کرنا چاہیے، اتنی جرت تو مسلمان میں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم وہاں اٹھ کر گریبان کے پکڑ جھگڑا شروع کر دو، لیکن کم از کم اتنا مسلمان میں تھی وہ ہونی چاہیے کہ بتائے اس کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، دعوت ہے. جب بھی باطل نے اعتراضات کیے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ بتاؤ تم. آپ آگے آخر میں جا کے ان کو کہے گے تمہیں یہ ایک نیکی دنیا میں نظر آ گئی، تحویل قبلہ کا مسئلہ. پھر اتنا بڑا باب اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے، ابواب البر. حکیم المعاشر تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا عنوان باندھا ہے ابواب البر. قصاص، وصیت، روزہ، چاند کا مسئلہ، حج عمرے کے مسائل، پھر آگے جہاد کا مسئلہ، پھر آگے جو ہے وہ یتیم کا مسئلہ، پھر آگے طلاق نکاح کے مسائل. پورا زبردست عنوان چلا ہے. یہ نیکی کے کام تمہیں نظر نہیں آتے کہ تمہیں دنیا میں یہ ایک چیز نظر آ گئی، اپنا سارا تقوی یہاں دکھاتے ہو. سمجھیے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کتمان حق کرنے والوں، حق بات کو چھپاتے ہو تم. اور حق بات چھپانے میں سب سے، اس میں بھی درجات ہے. پھر حق بات کو چھپانے میں بھی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ توحید کو چھپائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو چھپائے. یہ بھی یہود نے کہ اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. یہ بات تمہیں نظر نہیں آئے اتنا بڑا، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ تم اہل کتاب ہو،
تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے کہتے ہو، تم اپنے آپ کو انبیاء کے ماننے والے کہتے ہو، اور تمہارا نعرہ یہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ باتیں کہاں چلی گئی تمہارے مذہب میں سے؟ انبیاء نے تمہیں یہ تعلیمات دی تھی؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، رحمان ہے رحیم ہے۔ پھر آگے تقریباً 7 دلائل ہے، 7 عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، جو آسمان اور زمین کا نظام ہے اتنا بڑا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، یہ نہیں ہے کہ خلق السماوات والارض الفاظ ہے بس، اس کے پیچھے بہت بڑا اللہ نے بنایا ہے۔ زمین کو دیکھو، پھر آسمانوں کے نظام کو دیکھو، پھر اس میں سیاروں کے نظام کو دیکھو، یہ سب کچھ آسمان اور زمین کے بنانے میں ایک۔ نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، دن رات کا اختلاف 2 اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ دن رات کا اختلاف یہ ہے کہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یہ اختلاف ہے، آنا جانا ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے اختلاف کہ کبھی دیکھیں موسم بدلتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ ہے نہیں، یہ دن رات کا اختلاف یہ بھی ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں 2۔ نمبر 3 والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں، فلکن یہ مفرد بھی استعمال ہوتے جمع بھی استعمال ہوتے، کشتی بھی کشتیاں یہاں جمع ہے، اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر کے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تجارتی سارا کاروبار، تجارت جو ہے وہ بڑی تجارت دنیا کی وہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ اس وقت دیکھو قرآن نے اس وقت اشارات دیے تھے، ابھی یہ بڑے بڑے جہاز نہیں نکلے تھے، کشتیاں وغیرہ تھی، کام کرتے تھے اس پہ، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن قرآن نے اس وقت یہ دیا، اور یہاں تو اتنا واضح نہیں، آگے پھر قرآن میں آئے گا اور واضح الفاظ میں، یہ تم ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ منتقل کرتے ہو، دوسرے کا تیسری جگہ منتقل کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے کنٹینر، پتہ نہیں کتنے کنٹینر ایک جہاز میں آتے ہیں، سب سے بڑے جہاز میں بڑے تو 2000 والے 1800 جو دبئی کراچی 500 نہیں، دنیا میں سب سے بڑا 1800 ہے، 1800 کتنا بڑا ہے دیکھو، بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 نمبر 4 وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی میں سے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے پانی، اور پھر فأحیا به الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، زمین دیکھو بنجر ہوتی ہے، غیر آباد ہوتی ہے، پانی سے اس کو زندگی ملتی ہے نا، تو زندہ کیا زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، کتنے ہو گئے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے زمین میں ہر قسم کے چوپائے، دابہ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلنے والی مخلوقات ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اور پھر پتہ نہیں بے شمار مخلوقات ہے، یہ سب پرندے ہیں چند، ان کو پھیلا دیا زمین میں۔ نمبر کتنے ہو گئے؟ 6 نہیں ہے، یہ 4 ہو گئے، یہ 5 ہو گئے، یہ وانزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، 1 ہو گیا، پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے
بلکہ چھی بھی کہہ لیں اس کو تو صحیح ہے، الگ کر سکتے ہیں. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، جو ہوائیں چلتی ہے ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، بدلتے ہیں نہیں، کبھی ہوا کس مشرق کی طرف سے چلتی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے چلتی ہے، مختلف قسم کی ہوائیں ہیں. وتصریف الریاح، ریاح جمع ہے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان. بادل کے کتنے بڑے بڑے ٹکڑے چلتے ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، عقلی دلائل ہے. عقلی دلائل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں انسانی ذہن کو کہ ذرا ان ایک ایک نشانی پہ تم سوچو، یہ بادلوں کو کبھی غور سے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، نصیحت کے لیے کہ یہ کیا اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ چلا رہے ہیں، یہ بادل کا بارش کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. اچھا، لآیات، البتہ ایک نشانی نہیں، لآیات کس کی جمع ہے؟ لام کے معنی البتہ، آیات، آیتن کی جمع ہے، آیتن نشانی، آیات نشانیاں ہیں، نشانیاں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے. اب جو جس کی عقل اندھی ہو بیچارہ کیا عبرت لے گا ان چیزوں سے؟ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کہتے چاند پہ پہنچ گئے، بڑی بڑی ترقی کر لی، سورج اور ساری چیزوں کو مسا، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا. عبرت کی نگاہ نہیں ہے نا، وہ تو عبرت کی جو اندر کی آنکھیں ہیں وہ بند ہے. ظاہری ترقی تو اس کو تو ترقی نہیں کہہ سکتے، جو ختم ہونے والی ترقی ہو، ایک دن ختم ہو جائے گی یہ ساری ترقی. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں لیکن عقل مند قوم کے لیے، عقل مندوں کے لیے. یہ توحید کا مسئلہ ذکر ہو گیا. اب شرک کا رد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب قرآن ہے، توحید کا اس بات، شرک کا رد. جہاں شرک کا رد کریں گے وہاں توحید کو ثابت کریں گے. تو یہاں دو مسئلے اب آ رہے ہیں، ایک ہے شرک کا رد اور ایک ہے افعال شرکیہ کا رد. پہلا مسئلہ ذکر ہوگا شرک کا رد، جو شرک کیا کرتے تھے لوگ اس کا رد فرمایا، اور ایک جو شرکیہ کام کرتے تھے ان کاموں کا رد کیا. دوسرے نمبر پر وہ آ رہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک. انداد پہلے گزرا ہے نا، کس کی جمع ہے؟ ند کی جمع ہے، ند. جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور پھر عجیب بات، مشرکین کا نظریہ عقیدہ یہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہوتے، وہ اصل اللہ کو مانتے ہیں. جب تمام اسباب کٹ جاتے ہیں نا، جب تمام اسباب، ساری جو ان کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے، پھر کہ جب آسمان والے کو پکارو. ان کا بھی یہ نظریہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، اصل مانتے تھے اللہ کو. لیکن عجیب بات، نعرہ بھی یہ تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی بندگی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں دلائے، ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ کہتے تھے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ذریعے کو انہوں نے مقصود بنا لیا، اور جو مقصود ہے اس کو جو ہے انہوں نے پیچھے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یحبونہم، جن کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے. سمجھ رہے یہ کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ مضبوط ہے، اشد سخت ہے،
محبوب یعنی مضبوط ہے حباً محبت میں اللہ کے لیے، وہ اللہ سے مضبوط محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لو حرف شرط ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں ظالم، ظالم سے مراد مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم جو ہے نا وہ مشرک. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو قیامت کے دن، اس کی جزا محذوف ہے. لَرَأَوْا أَمْرٌ عَظِيمًا، بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے وہ. کیا کہ ان القوت للہ جميعا، اس لیے کہ قوت لأن القوت للہ جميعا. جو بڑا عجیب وہ ہے، میں آپ کو یہ عربی گرامر کے اصول ہے، اس کے بغیر ترجمہ بھی اس کی بنیاد پر لکھا گیا ہے. یہ ترجمے جو لکھتے ہیں بڑے حضرات ترجمے لکھتے ہیں، اصول کو بنیاد بناتے ہیں. ہمارے علماء کرام جو سادے لوگ ہوتے وہ تو ان کو بنیاد نہیں بناتے، وہ تو اردو کے الفاظ لے لیے، اس کو کر لیا، آسان سے آسان بنا دیا. یہ اصول ہے. دیکھیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر یہ حرف شرط، لو حرف شرط، اور اصول یہ ہے کہ حرف شرط جو شرط ہوتا ہے نا، شرط وہ جزا کو چاہتا ہے، جزا، اس کے لیے جزا کی ضرورت پڑتی ہے. تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر دیکھ لیں ظالم، کہاں ہے؟ دیکھ لیں ظالم، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو، تو بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے وہاں پر. کیا؟ لِأَنَّ الْقُوَّةَ، اللام یہاں پر لام تعلیلیہ معقول ہے. لِأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت تو آج ساری کی ساری اللہ کے لیے. ہم نے تو ان بتوں کو بنایا تھا، ہم نے تو ان کو اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ بنایا تھا، ان سے بڑی امیدیں ہماری وابستہ کی. وہ تو آج کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، اور آگے تفصیل آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. آج تو سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. ان القوت للہ جميعا، ساری قوت اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جب یہ ہوا ماحول کو بالکل، ایک آدمی ہوتا ہے نا، ایک سوچ، ایک ذہن لے کے کہیں جاتا ہے، ایک منصوبے بناتے، بھائی آپ کو وہاں یہ بھی ملے گا، کوئی فکر نہیں کرو، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، سب ہو جائے گا. وہاں جب جاتے ہیں معاملہ سارا اس کا برعکس. تو آدمی پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا ہوگا، میں تو ایک ذہن ایک سوچ لے کر آیا تھا یہاں پر، یہاں تو بالکل اس کا الٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کا، اب دیکھیں گے، کہیں گے او ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. استبرأ الذین اتبعوا، جب تبرأ بیزاری کا اعلان کریں گے، تبرأ یتبرأ تبرؤا، جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، بت ہے نا، بت معبودان باطلہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا، وہ معبودان باطلہ بیزاری کا اعلان کریں گے. کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. بابا جاؤ اپنا کام کرو، جو کچھ تم نے کیا اپنے لیے کیا ہوگا وہ سب بیکار ہے. ان سے بیزاری ہو. ورأوا العذاب، اور یہ متبعین ہے نا، یہ جب دیکھیں گے عذاب کو، یہ تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. ورأوا العذاب، عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان کے تمام تعلقات. اسباب تعلقات، آج تو سارے تعلقات گئے. لات بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، منات بھی نہیں ہے، عزا بھی نہیں ہے، ود بھی نہیں ہے، یغوث بھی نہیں ہے، یعوق بھی نہیں ہے، نصر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ختم. یہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا، اب کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، لیکن ایک کام ہمیں دوبارہ ایک موقع دے گا. پھر وقال الذين اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، انسان، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا. کرہ دوبارہ لوٹنا دنیا کی طرف، کرہ کہتے ہیں پلٹنے کو.
لو ان لنا کرتن، اگر ہوتا ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا، فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے، ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طریقے سے اللہ تعالی دکھائیں گے ان کے اعمال ان کو، یریہم اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان مشرکین کو، کفار کو، ان کے اعمال، حسرات علیہم، کہ وہ تو حسرتیں ہیں ان پر، اب پشیمانی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ تو سب بیکار گیا، ندامت، حسرت، پشیمانی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے، پڑے رہیں گے آگ میں ہمیشہ۔ یہ شرک۔ آگے ہے عنوان اعمال شرکیہ یا افعال شرکیہ کا رد۔ دیکھیں یہ تو شرک کا رد ہوا نا، تو وہ شرک کیا کرتے تھے اس کا رد ہو گیا۔ اب بعض کام ایسے کرتے تھے جو اعمال شرکیہ تھے، شرکیہ کام کرتے تھے بعض، وہ کیا کیا کام تھے یہاں اجمال ہے، 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے۔ تو حوالہ لکھ دیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہیں۔ پارہ 7 سورہ مائدہ، اعمال شرکیہ کی تفصیل ہے، کیا کیا کام کرتے تھے انہوں نے، بعض اپنی طرف سے کچھ طریقے بنائے تھے کام، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ سب مائدہ پارہ 7، ہاں 7ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے نا، تو اس حصے میں۔ تو اعمال شرکیہ عنوان کیا ہے؟ شرکیہ اعمال یا افعال شرکیہ، شرکیہ کام، ایک ہی بات ہو گئی۔ اعمال شرکیہ یہ عنوان بھی اپنے پاس ذکر ذہن میں رکھیں۔ اعمال شرکیہ، وہ کتاب نہیں ملی اصل میں، وہ میں منگواؤں گا آپ کو دوں گا، گلدستہ توحید ہے نا، بڑے اچھے اندر، اس میں وہ ساری چیزیں ذکر کی ہے یہ لوگ جو کرتے تھے۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ توحید پر مشتمل ہے، توحید کا اس بات، شرک کا رد، اعمال شرکیہ کا رد، بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر وہ کتاب آدمی پڑھ لینا بڑی آسانی ہو جاتی ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ گلدستہ توحید، گلدستہ توحید، مولانا سرفراز خان صفدر۔ کذالک، اسی طرح۔ اچھا اب آگے اعمال شرکیہ کا رد، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ۔ طیب کے معنی پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے حلال، یہ فرق کو سمجھے۔ حلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھی نوٹ کر لیا کریں، یہ بہت یہ چیزیں آپ کو پھر یہاں نہیں ملیں گی ترجمہ ورجموں میں، یہ میں اس کا میں بڑا مطالعہ کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کا پر لغات کی کتابیں دیکھتا ہوں، تفسیر دیکھ کے سب لا کے آپ کو یہ ملتے، یہ نہیں کہ بس صرف ترجمہ دیکھ لیا سن لیا چلے گئے ختم۔ بعض باتیں جو ہے نا وہ نوٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ حلال، طیب۔ حلال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس اس کو حلال کہتے ہیں۔ اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ جو حلال ہو، جو حلال ہو لیکن غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو، جو اصل کے اعتبار سے تو حلال ہو لیکن اس میں غیر کا حق، غیر کا حق اس میں متعلق نہ ہو، اس کو طیب کہتے ہیں۔ کسی ہے آپ نے کسی کی بکری اٹھا لی اور اس کو ذبح کر دیا، کہتے صدقے کا بکرا ہے، پھر تو جانور تو اصل کے اعتبار سے حلال ہے، طیب جو اصل کے اعتبار سے حلال ہو لیکن غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو، ایک۔
نمبر 2، اسی طریقے سے طیب کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ جو مثال کے طور پر صاف ستھری چیز ہو، مشکوک نہ ہو، مثال کے طور پر جو بنانے والے بھی پاک ہاتھ ہوں، چیز بھی صاف ستھری ہو، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جانور کو آپ نے ذبح کیا، اس کا گوشت آپ نے نکالا تو حلال ہے، لیکن ابھی تک اس کو صاف کیا نہیں تو وہ حلال ہے، مطلب پاکیزہ بھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ خون وون لگا رہتا ہے اس میں نا، انسان کی فطرت نہیں مانتی اس کو، یہ طبیعت انسان کی نہیں جائے۔ یہ بھی ہوٹلوں کے کھا لے بھی، میکڈونلڈ اور KFC اور کیا ہے حلال چیز جو اللہ نے کہی ہے کہ وہ، اور جو جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا وہ تو حلال ہو، وہ حلال ہے، وہ بھی حلال ہے۔ سمجھ گئے؟ یا اسی طریقے سے ہوٹلوں کے کھانے جو مشکوک ہوتے ہیں، ہاں ہاں اچھا، کسی کی بکری اگر حلال کرے حلال تو ہو جائے گی، نہیں حلال مطلب حلال کے بھی درجات ہیں نا، کسی کے کوئی حلال چیز ہے لیکن اس سے ذرائع آمدنی مشکوک ہے تو یہ تو حلال میں صحیح ہوتی ہے، کیونکہ ذرائع آمدنی اگر 100% وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ ذرائع آمدنی اگر حلال نہ ہو تو وہ تو ہے حرام نا، لیکن اس کا حل کیا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم نہ چلو شیطان کے قدموں کے، خطوتوں کی جمع، خطوہ کے معنی جو قدم کے نشانات ہوتے، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اب شیطان کے قدموں کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کسی راستے سے یہ قدم کے نشان پڑ گئے تھے ہم تم اس پر، مطلب یہ محاورات ہوتے، شیطان کے قدموں مطلب شیطان کی پیروی نہ کرو تم، ہاں اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما، پختہ بات ہے، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ کیا فرق ہے سوء اور فحشاء میں؟ دونوں گناہ کبیرہ ہے، سوء برائی، فحشاء بے حیائی۔ فرق کیا ہے؟ 3 فرق آپ کو لغت کی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ دیکھیں، نمبر 1، سوء ان کا تعلق قول سے ہے، قول سے، زبان سے۔ فحشاء کا تعلق عمل سے ہے، آپ نے زبان سے ایک بات کہی اور پھر عملاً کیا تو فرق ہو گیا نا۔ اگر آپ کہتے ہیں نماز بڑی اچھی چیز ہے، نماز بڑی اچھی چیز ہے، اور پھر عملاً جا کے پڑھتے ہیں، فرق ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے ایک برائی کی بات آپ زبان سے کہتے ہیں اور ایک عملاً اس میں مبتلا ہے، تو سوء کا تعلق ہے قول سے، فحشاء کا تعلق ہے عمل سے۔ نمبر 2، سوء ایسی برائی جو آدمی اکیلے کرے، فحشاء ایسی برائی جو انسان دوسرے کے ساتھ مل کر کرے، اکیلا نہ ہو سکے۔ کوئی بھی اس قسم کی برائی جس میں افراد مل کے کرتے ہیں، ہر ایسی برائی۔ نمبر 3، سوء ایسی برائی جو انسان تنہائی میں کرے، فحشاء کے معنی ایسی برائی جو انسان علانیہ کرے۔ فرق ہے، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور ایک آدمی شراب پیتا ہے سرعام آ کے لوگوں کے سامنے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ باغی کہلاتے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں یہ باغی ہے، وہ کھل کر کرتا ہے گناہ، وہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، معاشرے کو خراب نہیں کرتا، یہ خراب۔ اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت معاف ہے مگر مجاہر کے لیے معافی نہیں ہے، جو بغاوت کرنے والا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔
اور بالآخر ایسے آدمی سے اللہ توبے کی توفیق چھین لیتے، توبے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ انما پختہ بات یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں انما پختہ بات یأمرکم، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے، یار میں سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب شیطان کی پٹیاں ہیں۔ بیٹھے ہوتے ہیں نا بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دفتروں میں، آپ کا کیا خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ خیالات کا اظہار کرتے، جب تک یقینی پتہ نہ ہو کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ یہ شرعی باتوں میں ہے نا، دنیاوی باتوں میں تو نہیں شرعی باتوں میں۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين